اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے۔ میں ہوں فاروق اوان اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 2 دن حاضری نہیں ہو سکی، بس کوئی فیملی کی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ آج بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے انتہائی مختصر لفظوں میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ موضوعات کو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں اور اس پہ سچ اور حق کی آواز اٹھا سکیں اور کھری باتیں کر سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قومی میڈیا ہے وہ، اور باقی جو کبھی آزاد میڈیا ہوتا تھا، جو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم چوتھا ستون ہے ریاست کا، وہ ستون نہ صرف کھوکھلا ہو چکا ہے بلکہ وہ صرف پیپر کا ستون، جیسا پیپر کی دیوار ہوتی ہے نا، پیپر والا ستون رہ گیا ہے۔ ویسے بھی پیپروں سے چھپے ہوئے پیپر ہوں، انہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہی میڈیم ایک بچہ ہے اور یہی میڈیا کا ایک ذریعہ رہ گیا کہ اب تک سچ کی بات اور اپنے جو ضمیر کی آواز پہنچانے کے لیے لوگ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، بولڈ ٹیلی ویژن کے ایک جو صحافی ہیں شام عباسی، انہوں نے جو چند دن پہلے جیل میں عمران خان صاحب سے جو بمشکل تمام چند صحافیوں کی، جو آدھا درجن صحافی تھے، ان میں بھی زیادہ تر تو وہ تھے جنہوں نے آ کے تو سرکار کی مرضی کی باتیں کی، تو یہ انہوں نے عباسی صاحب نے باہر آ کے رپورٹ کی کہ اندر کیا ہوا۔ جو ایگزیکٹ خان صاحب کی گفتگو تھی وہ انہوں نے رپورٹ کی، بی پر بھی دیا اور چینل پہ بھی رپورٹ دی، اور اس کے بعد ہوا کیا، انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنا یہ بیان واپس لے لیں، تو انہوں نے اس سے انکار کیا۔ انہیں کہا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے یہ بیان پی ٹی آئی کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیا تھا، انہوں نے انکار کیا، تو انہیں بول ٹی وی والوں نے فارغ کر دیا۔ ان کا کہنا کیا تھا؟ انہوں نے بیپر میں بھی اور جو باقی اپنے چینل پہ بھی جو بات کی، ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب، جیل والا عمران خان باہر والے عمران خان سے زیادہ تگڑا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جو اندر سے بیٹھ کے وہ اس کا اس قدر زیادہ حوصلہ بڑھ گیا، اس کا ایمان اس قدر بڑھ گیا ہے، اس قدر کنوکشن کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں کہ وہ چاہے جو مرضی ان کے ساتھ کیا جائے، نہ وہ جھکیں گے، نہ بکیں گے، نہ اپنا موقف تبدیل کریں گے، نہ کسی غلط بات پہ وہ بیٹھنے کے لیے کسی کے ساتھ تیار ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے جو خاور مانیکا نے الزامات لگائے تھے، خان صاحب نے یہ کہا، یہ عباسی صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ میں حلف پہ یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ نکاح کے بعد میں نے بشرا بی بی صاحبہ کو ان کا چہرہ دیکھا تھا، اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر جب چینل والوں کو یہ بات بری لگی، چینل والوں کو نہیں بلکہ سرکار کو، تو انہوں نے چینل سے کہا، چینل والوں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ بیان اپنی طرف سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیا تھا۔ تو عباسی صاحب کو فارغ کر دیا گیا، اور عباسی صاحب نے اب یہ بیان دیا کہ میں حلف پہ جو کچھ میں نے لفظ کہا تھا، لفظ تھوڑا ادھر ادھر تو ہو سکتے ہیں، ان کا مفہوم کسی طور تبدیل نہیں ہوا۔ میں نے حلف پہ، میں کہتا ہوں قرآن کریم پہ حلف دے کے کہتا ہوں کہ وہ میں نے سچ کہا تھا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ جو کچھ عمران خان سے اس نے بات کی تھی وہ میں نے باہر آ کے بیان کیا تھا۔ ناظرین، اسی تسلسل میں کہ عمران کو گرانے کے لیے کتنی کوشش ہو رہی ہے، چینل خرید لیے گئے، اینکر خرید لیے گئے، ٹی وی خرید لیے گئے، اخبارات خرید لیے گئے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے نا کہ اس سارے کے باوجود عمران کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب عمران خان کو ان کی اس تذلیل کے لیے اس کی ریحام خان کی کتاب کے بعد ایک اور جو کتاب آئی وہ بھی پہلے ہفتے میں شروع شڑپ ہو گئی ہے، وہ اب کوئی اس کا تیسرے دن نام ہی کوئی نہیں لیتا کہ کوئی کتاب بھی آئی ہے یا نہیں آئی۔ اگر ذلت کے کوئی دوڑ کرائی جائے، مقابلہ کرایا جائے، اور اگر قرآن اندازی بھی کروائی جائے، تو اس میں بھی ایک ہی بندے کا پہلے نمبر پہ نام نکلے گا، جس کو ان دنوں لوگ کہہ رہے خاور مانیکا، کہ وہ کمینہ شخص ہے کہ جس نے چند مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ میں اپنی سابقہ بیوی کی، بشرا بی بی کی پاکیزگی کی قسم دیتا ہوں، حلف دیتا ہوں کہ وہ اس سے پاکیزہ خاتون میں نے نہیں دیکھی، اور وہ میرے بچوں کی ماں ہے۔ چند ہفتوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے اسے غائب کیا گیا کرپشن کے الزامات میں، اور کرپشن اس نے کتنی کی تھی، نہیں کی تھی، کیا معاملہ تھا، یہ ہم تو بہتر نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہ اس کے بعد ایسا سلپ ہوا کہ اب وہ اپنے بچوں کی اس ماں کو، جس کے ساتھ 28 سال اس نے گزارے، اس کے حوالے سے کیا غلیظ الزامات لگائے، اور پھر
ایک جو پہلے ٹٹو ایک سرکار کا ایک بندہ کھڑا تھا نکاح والا مقدمہ لے کے، اب وہ مقدمہ وڈرا کروا کے، چونکہ وہ کنسرنڈ آدمی نہیں تھا، وہ اس کا کوئی اس معاملے سے تعلق نہیں تھا، یہ کہہ کے تو اس کی درخواست واپس کروائی گئی، اور پھر خاور مانیکا خود آ گیا، اور خاور مانیکا نے وہ الزامات لگائے ہیں، وہ یعنی بکواسات کی ہیں خود بھی اور ایک اپنے سابق ملازم یا موجودہ ملازم سے بھی، کہ جس پہ نہ انہیں شرم آئی، نہ یہ خیال ہوا کہ اوپر سے کوئی اللہ کی طرف سے قہر بھی نازل ہو سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے۔ تو یہ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ الزامات ثابت نہ کر سکے تو اسی مذہب کے جس کے تحت یہ نکاح ہوتا ہے وہاں ایک قذف کی سزا بھی ہے، اور اس قذف کی سزا کے تحت 80 کوڑوں کے یہ روادار ہیں کہ اس کے لیے بہت سخت، جو اس بدکاری کا الزام ثابت کرنے کے لیے جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے اور شریعت کی طرف سے احکامات اور حدود رکھی گئی ہیں وہ بہت سخت ہیں، اور انشاءاللہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان کو کوڑے پڑیں گے۔ ناظرین، پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ آپ کو پتہ نا کون سا بلہ، ہاں جو گھوم رہا ہے سب کے سروں پہ بھی، سب کے دماغ پہ بھی، دلوں پہ بھی، وہ واپس لانے کے لیے پی ٹی آئی کے جو الیکشن کمیشن، آپ کو پتہ ہے نا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو باہر کرنے کے لیے، بلہ واپس لینے کے لیے، عمران کو نائل کرنے کے لیے، پارٹی پہ پابندی لگانے کے لیے ہر وقت لگا رہتا ہے۔ نون لیگ کی وہ ایک بی ٹیم ہے، اور بلکہ الیکشن کمیشن کو اگر کہا جائے کہ جس طرح سے یوتھ ونگ، خواتین ونگ، لیبر ونگ اور غیر مسلم ونگ ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے ایک ان کا بھی یہ ایک ونگ ہے جو سرکاری اداروں کے درمیان موجود ہے۔ تو انہوں نے اس انتخابی نشان چھیننے کے لیے الیکشن جو ہوئے تھے اس پہ کہا جی ایک اور الیکشن کروائیں، ایک اور الیکشن کے نتیجے میں ایک نئی کیبنٹ آ گئی جس میں چیئرمین جو عبوری چیئرمین بنایا گیا بیرسٹر گوہر ہیں اور باقی ساری ٹیم ہے، تو اس کو بھی چیلنج کروا دیا گیا ایک اپنے ایک چمچے کے ذریعے سے، جو 13 سال کے بعد کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر میں گیا ہوں۔ 13 سال کے بعد آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہاں کیا گیا، آپ کا پارٹی سے تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، پارٹی پہ اتنی قیامت آ رہی ہے، بہنوں بیٹیوں پہ اتنی مشکلات ہیں، بزرگوں پہ مشکلات ہیں، آپ نے کسی کا کبھی کوئی خیر خبر نہیں کی، خیر خواہی نہیں کی، اور الیکشن ہونے کے بعد آپ صرف کام خراب کرنے کے لیے مالی مفاد لے کے یا جو بھی مفاد آپ لے کے تو آپ آ گئے۔ تو وہ اس چیز سے بچنے کے لیے کہ پی ٹی آئی کو خدشہ تھا کہ الیکشن کمیشن غلط فیصلہ کرے گا، آج اعلیٰ عدلیہ سے ریویو کر کے تو وقتی طور پہ کہ کوئی ایڈورس آرڈر نہ کریں کہ بیٹ کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے، تو وہ وقتی طور پہ اعلیٰ عدلیہ سے پی ٹی آئی کو یہ معاملہ بچ گیا ہے کہ انتخابی نشان بیٹ انشاءاللہ ان کے پاس رہے گا۔ ناظرین، جلال پور جٹم بمقابلہ شیر افضل، جلال پور جٹم نے نواز شریف کی بیٹی نے، مریم صاحبہ نے وہاں جلسہ کیا، اور جلسہ اس قدر ناکام تھا، کرسیاں خالی گراؤنڈ، اور اس قدر مایوسی ہوئی کہ نون لیگ کے بندے وہ خود اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چونکہ ہمارا کوئی بہت کوئی پرومیننٹ حلقہ نہیں ہے، کوئی ہماری وہاں کو حیثیت بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے وہاں کوئی تعداد زیادہ نہیں تھی، لیکن اب دیکھیں گے کہ جناب اگلے جلسے جو ہوں گے ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے۔ اور دوسری طرف عمران خان کا ایک سپاہی، عمران خان کا فرسٹ لائن کا بھی نہیں، سیکنڈ یا تھرڈ لائن کا جو ان کے لائرز ہیں اس میں سے یہ ایک وکیل ہے، ٹاپ لائر میں سے نہیں ہے۔ آپ 6 مہینے پہلے ان کا نام نہیں سنتے تھے، اس کی وجہ یہ کہ یہ اپنی اسلام آباد کی حد تک یہ وکالت کرتے تھے، پہلے یہ سول جج تھے، اس کے بعد پھر انہوں نے استعفیٰ دے کے تو آ کے تو وکالت شروع کر دی۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ اب لوگ جلال پور جٹم والے جلسے کو، کوہاٹ کی جو ایک کنونشن تھا اور نوشہرہ کو جو کنونشن تھا، اس کو جب سامنے رکھتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے کنونشن کا پلہ یہاں چلا جاتا ہے، اور جو مریم صاحبہ کا جلسہ یا جلسی وہ یہاں ایسے آ جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ جان چکے ہیں کہ لوگوں کو 16 مہینے کی جو پچھلی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، جس کی سربراہی، جس کا وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، یہ سارے کے سارے اہم جو عہدے تھے سارے کے سارے نون لیگ کے پاس تھے، وہ ترم خان اسحاق ڈار آئے گا اور ڈالر گر جائے گا، وہی تھا۔ اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب تھے۔ تو یہ کیا ہوا اس وطن کے ساتھ، کیا ہوا اس ملک کے ساتھ، لوگوں کو پتہ ہے۔ اس لیے لوگوں نے اب حساب کتاب برابر کرنا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان بمقابلہ تمام جتنے سروے اس وقت آ رہے ہیں، ساری جماعتوں کو ایک طرف رکھ کے تو سروے کرنے والے مختلف ادارے، مختلف جو چینلز ہیں، مختلف لوگ ہیں، پرائیویٹ میڈیا والے لوگ ہیں،
وہ جتنے بھی سروے کر رہے ہیں سب کے ووٹ ایک طرف رکھیں تو سب کے ووٹ ادھر ہیں، اور عمران خان کا وہ اس جگہ پہ اس کا اس وقت گراف ہے اللہ کی مہربانی سے۔ اس کی وجہ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والے کو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرتا۔ ناظرین، فضل الرحمان صاحب برف باری کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو۔ ان کے گورنر نے کیا کہا؟ فضل الرحمان صاحب تو پہلے کہ جی میرے لیے بڑا خطرات ہیں، میرے لیے بڑا مشکل ہے، اور گورنر یہ کہا کہ جناب وہ، اور امیر مقام نے بھی یہ کہا کہ وہاں بڑی برف باری کے چانسز ہیں 8 فروری کو، تو اس لیے انہیں 2 مہینے پہلے ہی برف باری وہاں نظر آ رہی ہے، اور فروری کے ابتدائی دنوں میں اس سے پہلے پاکستان میں الیکشن ہو چکے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اس لیے الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی واحد وجہ شکست کے آثار۔ ناظرین، ندیم افضل چند 190 ملین پاؤنڈ والے مقدمے میں عمران خان کے خلاف گواہی دینے سے انکاری ہو گئے۔ اگرچہ نیب میں انہیں نہیں جانا چاہیے تھا نیب کی طلب کرنے پہ بھی، لیکن وہ گئے ہیں وہاں، انہوں نے جو کچھ بھی بیان دے دیا معافی ضمیر بیان کیا یا جو کچھ بھی بیان کیا، لیکن اب انہوں نے کہا ہے جی کہ میں ایک سیاسی آدمی ہوں، سیاسی ورکر ہونے کے ناطے پاکستان کے سیاستدان کے خلاف میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی طرف سے ایک اچھا عمل ہے، سیاسی لوگوں کو اسی طرح سے ہی کردار ادا کرنا چاہیے۔ استحکام پارٹی نون لیگ کے کباب میں ہڈی بن گئی ہے۔ جہانگیر ترین، علیم خان نے، اون چودھری نے، انہوں نے درجنوں کے حساب سے قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی پنجاب میں سیٹیں مانگ لی، اور اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ بھی مانگ لی ہے۔ اور پائی تھانوں وزیر اعلیٰ بنان گئے تو شہباز شریف کتنے جائے گا، اور حمزہ کتنے جائے گا، اور مریم بی بی کتنے جائے گی؟ نواز شریف تو خواب دیکھ رہا ہے کہ مریم بی بی جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب اور میں وزیر اعظم پاکستان ہوں۔ اور اللہ کے بندوں، پہلے ہی آپ لوگوں نے اتنا معاملات خراب کر دیے۔ نواز شریف صاحب جب سے تشریف لائے جلسے بھول کے وہ لوگوں کی مٹھی چاپی اور منت سماجت کرنے پہ لگے ہوئے، کبھی ایم کیو ایم کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی بلوچستان والے باپ جس کو وہ تن سے ان کی بیٹی، باپ پارٹی، باپ جب یہ کہتا ہے باپ وہ ہو جاتا ہے، اس باپ کے پاس اور بیٹوں کے پاس بھی یہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کس جگہ نہیں گئے، کس بھانڈے میں انہوں نے منہ نہیں جا کے مارا کہ جہاں سے ان کو ذلت رسوائی اور خرابی نظر آ رہی ہے، کیونکہ لوگ ان کے جلسوں میں نہیں آتے، اس لیے بڑے جلسے یہ نہیں کرتے۔ تو یہ استحکام پارٹی نے ان کے کباب میں ہڈی بن کے ان کا ذائقہ سارے کا سارا کرکرا کر دیا ذائقہ آنے سے پہلے۔ ناظرین، عمران ریاض الحمدللہ بول پڑا ہے، انہوں نے اپنے وکیل صاحب کے دوست کے ذریعے پہلا انٹرویو دیا ہے، اور اس میں اس بندے نے وہی جذبہ، صرف بولنے میں لکنت ہے، مشکلات ہیں، لیکن اس نے کہا کہ میں بدل تو نہیں نہ سکتا، میں جو سچ ہوگا بولوں گا۔ مجھے کہتے تجزیہ نہ کرو خبر دو، میں تجزیہ کرنے پہ، اس نے کہا کہ میں بچپن میں جس دن کوئی امی آبا کے ساتھ جو تعلقات میرے ہوتے تھے، حالات ہوتے تھے، ڈانٹتا تھا، میں کہتا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو پیار کرتا تھا، کوئی خیال رکھتا تھا، میں کہتا تھا یہ ابا ٹھیک ہے یا یہ امی ٹھیک ہے۔ تو میں اس دن امی ابا کے بارے میں بھی جھوٹ ہی بولتا تھا، تو اب اس عمر میں آ کے میں نے کیوں غلط بیانی کرنی ہے؟ جو خبر ہے خبر بھی ہوگی، جو تجزیہ وہ تجزیہ بھی ہوگا اور درست ہوگا۔ ناظرین، پاکستان میں الیکشن کسی طور نہیں ٹل سکتے۔ آج خبر آئی ہے کہ ڈی آر اوز اور آر اوز جو ہیں، جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر، ان کی ٹریننگ کا شیڈیول بھی بن گیا ہے، اور باقی ساری چیزیں بھی بہت نزدیک لگ گئی ہیں، اور 1 2 3 دنوں میں زیادہ سے زیادہ، یعنی 13 14 تاریخ تک، 16 سے پہلے انہوں نے ہر صورت میں شیڈیول دینا ہے، اور نامینیشن پیپر کب سے ہوں گے، اور جب وہ شیڈیول آ جائے گا تو پھر کسی سیاسی جماعت کے جلسے کو، کسی کارنر میٹنگ، کئی دفعہ 144 نہیں لگ سکتی، پھر آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، پھر انشاءاللہ تڑلا ہوگا، باقی لوگ ہوں گے، مقابلہ ہوگا، اور اوپر اللہ اور اللہ کے بندے کا بلہ نیچے پھرے گا انشاءاللہ العزیز۔ پاکستانی قوم 8 فروری کو انشاءاللہ العزیز انتقام لینے کے لیے جا رہی ہے۔ کس چیز کا انتقام؟ کہ ان سے جو ان کے وسائل چھینے گئے، ان کا جو سکون چھینا گیا، ان کے جو پیسے چھینے گئے، تیل پٹرول مہنگا کر کے، گیس مہنگی کر کے، مہنگائی کر کے، اور ان کے بچوں سے تعلیم کا حق چھینا گیا، ان سے صحت کارڈ چھینا گیا، ان سے وہ خیمے اور وہ پناہگاہیں چھینی گئیں، ان سے وہ لنگر خانے چھینے گئے، ان سے القادر یونیورسٹی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگوں نے 24 کروڑ لوگوں نے اس کا بدلہ لینا ہے، بلے پیٹ ٹھپا لگا کے انشاءاللہ باقی سب کو ٹھپ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فلسطین کے دعا کیجیے،
فلسطین کے لیے کہ اللہ رب العزت فلسطینیوں کی مدد اور حمایت کرے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے لیے راستے آسان کرے۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔